रियासत जम्मू कश्मीर के लोग इस जुल्म और सितम की चक्की में 70 साल से पिसे जा रहे। रियासत जम्मू कश्मीर के लोग भी पिछले 77 साल से जो है ना हालत जंग में हैं, और इस वक्त पाकिस्तान और हिंदुस्तान के माबैन जो है ना जो तरक्की पैदा हुई है, तो इनकी अपने जो वर्किंग बाउंड्रीज हैं उसके ऊपर तो कोई जंग नहीं थी। वो जंग सारी कश्मीर के ऊपर ही लगी है, जो बोथ साइड जो कश्मीरी उसमें सफर हुए हैं। तो हम तो इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं, और आज अगर इसने जो सीज फायर किया है तो वो भी इंटरनेशनल बाउंड्री पे सीज फायर किया। कश्मीर के अंदर अभी भी कल दुका जगहों पे जो फायर हो रहे हैं। हबीब साहब, बेइज्जती का ये आलम है कि दोनों मुल्क जश्न मना रहे हैं और कश्मीरी अपनी लाशें उठा रहे हैं। हमें जो अफसोस हो रहा है कि हमारे जो पाकिस्तान के ज़ेर इंतजाम कश्मीर जो है, इसके अंदर जो है एक सौ कॉल्ड हुकूमत बनाई हुई थी, वो 53 का टोला है, वो नजर नहीं आया कहीं। मजमूई तौर पर ये 4,500 मील के अंदर बसने वाले जो कश्मीरी हैं बुरी तरह मुतासर हुए हैं। इससे हिंदुस्तान ने तो एक दूसरे पे डोमिनेशन पोजीशन के चक्रों में पड़े हुए हैं, जो है कि हम ताकत में है, दूसरा कहता हम ताकत में है। बेसिकली जो आलमी ताकतों की जो जरूरत है उस हिसाब से कुछ यूटिलाइज करते हैं तो होते रहते हैं, लेकिन सबसे बड़ा नुकसान तो हमारा होता है। हमारे साथ हमारा मसला जो तस्वीर तलब है उसका कोई हल नहीं निकाला जा रहा है। मसला कश्मीर पे कौन सी पेशरफ्त हुई है? हमारे जो आजाद कश्मीर की जो हुकूमत बनाई हुई है, सो कॉल्ड हुकूमत, इनके पास तो कोई वसाइल इख्तियार ही नहीं है। हबीब साहब, इनके पास बोलने का अख्तियार भी नहीं है। ये 53 का टोला है, ये कहीं इन्होंने अंडरग्राउंड तो नहीं हो गए? ये 53 का जो टोला था, हमने कल जो है ना आपने देखा होगा कि इनको पब्लिक के सामने लाया, और ये कहाँ से निकले हैं। और मतलब कतरीना कैफ का घर भी हमने मेंशन किया, वहाँ वो जंग करने गए हुए थे इंडिया में। ये 53 के टोले में से एक बंदा भी हमें जो है ना वो पब्लिक में नजर नहीं आया। हुकूमतों की तरफ से मैं ये समझता हूँ कि एक प्लान किया गया है, और इस प्लान पे अमल करके आप देखें कि जो ही ट्रंप का ट्वीट आता है तो ये फौरन जंग बंदी का ऐलान कर देते हैं। कश्मीरियों का जो फंडामेंटल राइट है वो कश्मीरी मांग रहे हैं, और पिछले 76 सालों से जो है ना हमारी लाशें गिर रही हैं, हमारे बच्चे शहीद हो रहे हैं, हमारे लोग जो है ना यहाँ से शिफ्ट हो गए अपने घरों को खाली करके, चूंकि पिछले 76 सालों से हम जुल्म और बर्बरियत की चक्की में पिसे हुए हैं। लेकिन इस दफा भी आपने देखा होगा कि जो जंग थी वो सिर्फ और सिर्फ कश्मीर के ऊपर ही थी। साहब, अगर आजादी मांगना गद्दारी है तो फिर सारे कश्मीरी गद्दार हैं। रियासत जम्मू कश्मीर के दोनों तरफ में रहने वाले कश्मीरियों को पैगाम दें। 3 मुल्कों का कब्जा है, 3 एटमी मुल्क है जिनने कश्मीर के ऊपर कब्जा किया हुआ है। हमारी अपनी कोई राय नहीं है। हम जो हमारा जो बयानिया है उसको तो कंडम करते हैं, वो सुनने के लिए तैयार नहीं है, और जो लोग खुल के सामने आते हैं तो उनको गद्दार कहलाते हैं। इस व्हाइट फ्लैग लेके इस जो खूनी लकीर है इसको रोक देना चाहिए। कल लोगों ने थोड़ी एफर्ट्स की, यूनाइट हुए, कौम बने, तो राइट्स हमने लिए। ये कहते हैं कि सारा बिखरा हुआ कश्मीर इकट्ठा करके इसको एक स्टेट बनाया जाए। ये कश्मीर पाकिस्तान के लिए भी एक अच्छा खिता बनेगा, हिंदुस्तान को भी इससे फायदा होगा, और जो दीगर कंट्रीज के साथ लगती है सबको फायदा होगा। इसको एक आजाद स्टेट डिक्लेयर कर दें, ये इसका ऑप्शन है। और उस फोर्सेज हैं अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशंस के जो सब मायदे के तहत इनका वहां से इनखराज किया जाए, और यहाँ जो है ना वो राशमारी करवाएं। ये लोगों से पूछ लें, लोग अगर आजाद रहना चाहते हैं आजाद हैं, अगर कंट्री से किसी का फैसला उसके साथ चले जाए। आज सोशल मीडिया है, नहीं रहा, ये दूरियां खत्म होने वाली हैं, और कश्मीरी इस बात सोचने पे मजबूर हो गए हैं कि हमें इसमें गठे बैठ के कोई लाए अमल अख्तियार करना चाहिए। ये प्री प्लान था, इस पे के बारे में आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, हमारे जो कश्मीरी लोग हैं उनमें एक तशवीश की लहर दौड़ रही है। जो आप सीज फायर करवा रहे हो, और सीज फायर हो गया है, अमन हो गया, जश्न बन रहे हैं, तो हम तो वहां के वहां ही खड़े हैं। हमारी लाशों और हमारे जख्मियों और हमारी जो नुकसानात हुए इनका जिम्मेदार कौन है? ये कश्मीरी सवाल पूछ रहे हैं सबसे पूरी दुनिया से। जो रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों के दुखों का मुदावा कर सके। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद औरंगजेब। प्रोग्राम पायरंग के साथ न्यूयॉर्क अमेरिका से आपसे मुखातब हूं। मेरे साथ आज मेहमान शख्सियत हैं हबीब कश्मीरी और ज़काउल्लाह कश्मीरी, दोनों जानी पहचानी शख्सियत से रियासत जम्मू कश्मीर से इनका तल्लक है। रियासत जम्मू कश्मीर में जो जंग मुसल्लत की गई है,
दोनों मुल्कों की तरफ से, हिंदुस्तान और पाकिस्तान की तरफ से जो रियासत जम्मू कश्मीर पे लोगों पे जुल्म और सितम किया गया है, मैं तो ये समझता हूँ कि इस जंग का सबसे ज़्यादा जो नुकसान है वो रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों का हुआ है और रियासत का नुकसान हुआ है। कश्मीरी क्या सोचते हैं, कश्मीरी क्या चाहते हैं, कश्मीरी क्या इस सारे सिनेरियो में किस तरह इन चीज़ों को देखते हैं? हबीब कश्मीरी साहब, मुझे आपसे सवाल है कि रियासत जम्मू कश्मीर के लोग इस जुल्म और सितम की चक्की में 70 साल से पिसे जा रहे हैं, कितना अर्सा ये जुल्म और सितम बर्दाश्त करेंगे? बहुत शुक्रिया औरंगजेब साहब। रियासत जम्मू कश्मीर के लोग भी पिछले 77 साल से जो है ना हालत जंग में हैं, और इस वक्त पाकिस्तान हिंदुस्तान के माबैन जो है ना जो तरकीब पैदा हुई है, तो इनकी अपने जो वर्किंग बाउंड्रीज हैं उसके ऊपर तो कोई जंग नहीं थी। वो जंग सारी कश्मीर के ऊपर ही लगी है, जो बोथ साइड जो कश्मीरी उसमें सफर हुए हैं। तो हम तो इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं, और आज अगर इसने जो सीज फायर किया है तो वो भी इंटरनेशनल बाउंड्री पर सीज फायर किया। कश्मीर के अंदर अभी भी कल दुका जगहों पर जो फायर हो रहे हैं। तो हिंदुस्तान की तरफ से बरनाला में जारियत का मुजाहरा किया गया है, और बाकी जितने बॉर्डर्स हैं उनमें खौफ और हिरास है और लोग परेशान हैं, माइग्रेट कर गए हैं, ये सारे मामलात हैं। बिल्कुल जी, ऐसा ही है, क्योंकि जो कल बरनाला में हुआ उसके बाद जो है ना पाकिस्तानी फोर्सेज ने उस पर दोबारा अटैक किया। कुछ सुना कि इन्होंने 1-2 पोस्टें भी उससे जो है ना छीनी है इंडिया से। और हालत इस वक्त माइग्रेशन की ये हुई है कि मेरे 90 साल के मेरे वालिद हैं, जो वो हम लोग जो अपने इलाके से हिजरत करने पे मजबूर हुए हैं। तो आज अगर पाकिस्तान हिंदुस्तान ने सीज फायर कर दिया, तो क्या मसला कश्मीर का कोई हल निकला है? असल तो हमारा मसला क्यों का तू है, और जंग अगर जो हो रही है वो हमारे मास पे होती है। जब भी कोई इनके मामला खराब होते हैं तो तुम्हारे दोनों बॉर्डर्स पे जो है फायर खोल देते हैं, जिससे मकामी लोग सफर होते हैं। हमारा जो इस वक्त जो अभी माशी तौर पर, माली तौर पर जो लोगों का जो नुकसान हुआ है, वो तो मेरा ख्याल है कि इतना तो पैसे की जंग में भी नहीं हुआ होगा जितना इन्होंने अभी हमारा नुकसान हमारा किया है। हबीब साहब, बेइसी का ये आलम है कि दोनों मुल्क जश्न मना रहे हैं और कश्मीरी अपनी लाशें उठा रहे हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। इस वक्त जो सबसे बड़ी बात है, जो हमें जो अफसोस हो रहा है कि हमारे जो पाकिस्तान के ज़ेर इंतजाम कश्मीर जो है, इसके अंदर जो है एक सो कॉल्ड हुकूमत बनाई हुई थी, वो 53 का टोला है, वो नजर नहीं आया कहीं। इसकी बात इस पर मैंने देखा है कि जो इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर है, वहाँ उमर अब्दुल्ला को मैंने देखा है कि जहाँ जहाँ कहीं भी जो है ना वो कुछ लोगों का नुकसान हुआ तो वहाँ पहुंचा हुआ था, वो वहाँ के अंदर मौजूद था। ये मारे कहाँ थे इनका कोई पता नहीं है। इनके बच्चे इस बड़े सेफ साइड पे इस्लामाबाद शिफ्ट किए हुए, खुद इस्लामाबाद जाके बैठे हुए हैं, और आवाम को छोड़ दिया नहते। और इस वक्त हालत ये है कि मजमूई तौर पर ये 4,500 मरबा मील के अंदर बसने वाले जो कश्मीरी हैं बुरी तरह मुतासर हुए हैं। इस वक्त वो इलाके हमारे स्पेशली कोटली जैसे इलाका है कि जहाँ कभी इस तरह का फायर नहीं हुआ, वहाँ लोग मुतासर हुए। हमारे लोग जो है ना ततापानी का एरिया, हमारा ये समानी भिम्बर का एरिया, हमारा पुंछ पूरा ही तकरीबन डिस्टर्ब हुआ था। और स्टिल जो है ना अभी तक लोगों को खौफ और हरास की एक कैफियत से गुजर रहे हैं। और अभी सुनने में यही आ रहा है कल कोई डायलॉग हो रहे हैं, उसके बाद अभी लोग सोच रहे हैं उसके बाद क्या होगा। तो बहरहाल हम बड़े बड़े बुरी तरह से फंसे हुए हैं, और पिछले 75 साल से जो हमारा नुकसान हुआ है, और हमारे मसले पे जो मसला कश्मीर पे सारे जो भी हुकूमत पाकिस्तान में आती है कहती है जी जो है ना हमने तो बड़ा इसमें पेशरफ्त की है, लेकिन होता कुछ भी नहीं है। हमारे मामला जूं के तू हैं, और इस वक्त जो लोग हैं वो सख्त खौफ रास का शिकार है, और वहाँ किस तरह की कोई इमदादी सरगर्मी कोई ऐसी नहीं है, और लोग बहुत बहुत परेशान हैं। हबीब साहब, आपसे सवाल यह है कि इस जंग में हमने क्या खोया, क्या पाया? नहीं, इसने खोया पाया तो पाकिस्तान हिंदुस्तान ने तो एक दूसरे पे डोमिनेशन पोजीशन के चक्रों में पड़े हुए जो है कि हम ताकत में है, दूसरा कहता हम ताकत में है। बेसिकली जो आलमी ताकतों की जो जरूरत है उस हिसाब से यूटिलाइज करते हैं तो होते रहते हैं, लेकिन सबसे बड़ा नुकसान तो हमारा होता है। हमारे साथ हमारा मसला जो तस्वीर तलब है उसका कोई हल नहीं निकाला जा रहा है। मसला कश्मीर पे कौन सी पेशरफ्त हुई है? मसला कश्मीर पे गुफ्तगू करते हैं। कल मैंने जनरल जो एसपीआर के जनरल साहब का बड़ा अच्छा स्टेटमेंट था कि मसला कश्मीर जो है वो एक एक्सटर्नल इशू है, इंटरनल नहीं है। तो इसके अंदर कश्मीरियों को राइट दिया जाएगा कि वो हिंदुस्तान पाकिस्तान के साथ रहे, या वो आजाद रहना चाहते हैं, ये फैसला कश्मीरियों ने करना है। ये फर्स्ट टाइम स्टेटमेंट लेकिन हबीब साहब, जो जंग बंदी का इन्होंने ऐलान किया है उसमें तो मसला कश्मीर का कोई जिक्र नहीं है, बल्कि आज जो अमेरिका के सदर हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने कहा कि इन दोनों मुल्कों को बैठ के इस मसले को हल करना पड़ेगा। लेकिन दोनों मुल्कों की तरफ से शिमला अकॉर्ड आ जाता है। शिमला अकॉर्ड में हमारा एक बैन अवी जो इशू था उसको दो मुल्कों के दरमियान एक सरहदी तनाजा बनाया हुआ उन्होंने कि जो है पाकिस्तान हिंदुस्तान के दरमियान एक माबैन एक मसला है, दोनों बैठ के सेटल करेंगे। लेकिन कल जो जनरल जो एसपीआर के जनरल है जो उनकी स्टेटमेंट थी वो बड़े काबिल गौर थी, अगर आपने सुनी हो, वो मैंने खुद सुनी है। उन्होंने कहा कि ये एक्सटर्नल इशू है,
اس کو جو ہے نا وہ جو ہے نا ہم نے بیٹھ کر ہی بلکہ کشمیریوں سے رائے لی جائے، وہ انہوں نے فیصلہ کرنا ہے اس کا کہ وہ ہندوستان پاکستان کیا آزاد رہنا چاہتے ہیں۔ یہ کل ایک نیا کا بیانیہ آیا، اب وہ کب کتنا عرصہ بالکل قائم رہتا ہے اس کا پتہ اندازہ نہیں، لیکن کل بڑا اچھا ہمیں لگا تھا۔ یہ انہوں نے کہا کہ یہ انٹرنل ایشو نہیں ہے بلکہ ایکسٹرنل ایشو ہے۔ تو اس پہ کل ہم نے دیکھا کہ اس وقت جو مجموعی طور جو پوزیشن ہے، ریاست کے اندر ایک بڑی بے چینی ہے۔ ریاست کے اندر پچھلے تقریباً 2023 سے لے کے اسٹل جو چل رہی موومنٹ، وہ ایک الگ سوچ ہے۔ آزادی کے لوگ بات کرتے ہیں، اس کے حوالے سے جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں ہمارے لیے ہندوستان پاکستان جو ہے نا اس وقت جو دونوں قابض ملک ہیں، اور دونوں کے حوالے سے جو ہے نا لوگوں کے اندر جو ہے نا کوئی پاکستان سے کوئی نفرت نہیں کرتا نا، جو ہے نا، اور جو ایک بیانیہ بنا ہوا ہے فورس کے خلاف لوگ بات کر رہے ہیں، لوگ اپنے رائٹس کی بات کرتے ہیں کہ ہمارے حقوق ہمیں دیے جائیں، ہمیں جینے کا حق دیا جائے، ہمارے اوپر یہ جنگ جو مسلط کی ہوئی ہے اس کو ختم کریں، ہم آزادی کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، ہم پیسفل لوگ ہیں، ہم پیس چاہتے ہیں، اور یہ جو کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے یہ ظلم ہے، یہ بربریت ہے، اور اسے ہم کنڈم کرتے ہیں، اور ہم بین الاقوامی برادری سے بھی کہتے ہیں کہ وہ اس پہ اپنے زونوں کے افسروں کو بھیجیں، وہ چیک کریں یہ جو ناانصافیاں، جو زیادتی اور جو ابھی لوگوں کا جو نقصانات ہوئے، اس کو کون پورا کرے گا؟ ہمارے جو آزاد کشمیر کی جو حکومت بنائی ہوئی ہے، سو کالڈ حکومت، ان کے پاس تو کوئی وسائل اختیار ہی نہیں ہے۔ حبیب صاحب ان کے پاس بولنے کا اختیار بھی نہیں ہے۔ ذکاء اللہ صاحب مجھے یہ بتائیں کہ آپ جو یہ 53 کا ٹولہ ہے اس پہ بڑی زبردست آپ لوگوں کو ہنساتے بھی ہیں، اور جو ٹرمپ کے ساتھ گفتگو ہوتی ہے بڑی پازیٹیو گفتگو ہوتی ہے، اور جو لوکل مسائل ہیں ان کو اجاگر کرنے میں آپ اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ یہ 53 کا ٹولہ ہے، یہ کہیں انہوں نے انڈر گراؤنڈ تو نہیں ہوگے؟ کیا معاملہ ہے یہ؟ جی بہت شکریہ جناب رنگدیو صاحب آپ کا۔ سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ یہ 53 کا جو ٹولہ تھا، ہم نے کل جو ہے نا آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کو پبلک کے سامنے لایا، اور یہ کہاں سے نکلے ہیں، اور مطلب کترینہ کیف کا گھر بھی ہم نے مینشن کیا، وہاں وہ جنگ کرنے گئے ہوئے تھے انڈیا میں۔ بیسیکلی بات یہ ہے سر کہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا حالات جو ہے نا وہ بڑے کشیدہ رہے ہماری ریاست کے اندر۔ بہت سارے لوگ شہید ہوئے ہیں، بہت زخمی بھی ہوئے ہیں، بہت سارے لوگوں کے گھروں کو بھی نقصان پہنچا ہے، لیکن ان میں سے کوئی آدمی آپ نے بھی اور پورے کشمیریوں نے بھی دیکھا ہوگا کہ ان میں سے کوئی آدمی نظر نہیں آیا لوگوں کی مدد کے لیے، لوگوں کی ہیلپ کے لیے، حالانکہ انہوں نے انہی لوگوں نے جو ہے نا مینڈیٹ دے کر اسمبلیوں تک پہنچایا ہے، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ لوگ اپنی مدد آپ جو ہے نا وہ ایک دوسرے کی لاشیں بھی اٹھا رہے ہیں، اور زخمیوں کو بھی جو ہے نا وہ طبی امداد دے رہے ہیں، اور جو بے گھر ہوئے ہیں ہمارے لوگ جو ہے نا وہ ماشاءاللہ میں سلام پیش کرتا ہوں آپ کے اسٹوڈیو سے ہمارے لوگوں کو کہ جنہوں نے لوگوں کو اپنے گھر خالی کر کے دیے، جو سیب علاقے تھے ہمارے، جس طرح راولا کوٹ ہو گیا، اس کے بعد کھائی گلا ہو گیا، اس کے بعد یہ جتنے بھی سیب علاقے تھے، ان لوگوں نے بہت کاپریٹ کیا لوگوں کے ساتھ، لیکن یہ 53 کے ٹولے میں سے ایک بندہ بھی ہمیں جو ہے نا وہ پبلک میں نظر نہیں آیا۔ ذکاء اللہ صاحب میں سمجھتا ہوں کہ یہ انڈر گراؤنڈ ہو گئے تھے، اور ابھی آج کھریٹے سے ایک میرے دوست نے ایک ویڈیو بنائی ہے، اس میں انہوں نے کہا جی کہ ان کو انتظامیہ کو ریکویسٹ کیا کہ ان کو ادھر نہ آنے دیا جائے، کیونکہ یہاں اب جو ہے نا لوگ ان کے بغیر امن اور سکون محسوس کرتے ہیں۔ یہ ایک بڑا المیہ ہے کہ ریاست جموں و کشمیر کے اس طرف جو حکومت ہے یہ سہولت کار ہیں، ان کی اپنی نہ کوئی رائے ہے، نہ یہ اپنی کوئی رائے رکھتے ہیں، اور نہ ہی ان کو اختیار ہے۔ اور جب ہم دوسری طرف دیکھتے ہیں تو دوسری طرف کی جو قیادت ہے وہ لوگوں میں موجود ہے، اور لوگوں کو حوصلہ بھی دے رہے ہیں، اور بیسیکلی مجھے وہاں کی قیادت کی جو سب سے اچھی بات یہ لگی کہ کشمیر کی بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کشمیری ٹیررسٹ نہیں ہے، کشمیری دہشت گرد نہیں ہے، کشمیری ہمیشہ جو ٹورسٹ ہیں ان کی ہمیشہ سپورٹ کرتے ہیں، ان کو مہمان کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ لیکن یہ دونوں حکومتوں کی طرف سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک پلان کیا گیا ہے، اور اس پلان پہ عمل کر کے آپ دیکھیں کہ جو ہی ٹرمپ کا ٹویٹ آتا ہے تو یہ فوراً جنگ بندی کا اعلان کر دیتے ہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ یہ کتنے عرصے سے یہ کشمیری 70 سالوں سے سفر کر رہے ہیں، اور پتہ نہیں کتنا عرصہ اور لگے گا۔ تو یہ دنیا بھی دیکھ رہی ہے، اور یہ اسپیشلی جو دونوں قوتیں ہیں ان کے اندر کوئی انسانیت نہیں ہے، یا یہ نہیں کر سکتے کہ کشمیریوں کو ان کا جو حق ہے وہ دیا جائے؟ جی بالکل رنزیب صاحب، آپ نے بالکل بجا کہا ہے کہ کشمیریوں کا جو فنڈامنٹل رائٹ ہے وہ کشمیری مانگ رہے ہیں، اور پچھلے 76 سالوں سے جو ہے نا ہماری لاشیں گر رہی ہیں، ہمارے بچے شہید ہو رہے ہیں،
ہمارے لوگ جو ہے نا یہاں سے شفٹ ہو گئے اپنے گھروں کو خالی کر کے، چونکہ پچھلے 76 سالوں سے ہم ظلم اور بربریت کی چکی میں پسے ہوئے ہیں، لیکن اس دفعہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو جنگ تھی وہ صرف اور صرف کشمیر کے اوپر ہی تھی، اور کشمیر کی سرحدوں کے اوپر، کشمیر کے جتنے بھی علاقے ہیں ان کے اوپر اتنی ہیوی مشینری گولہ باری ہوئی ہے جو آپ نے دیکھا بھی ہوگا۔ لیکن میرا بھی آپ کے اسٹوڈیو سے یہ انٹرنیشنل فورم پہ ایک پیغام ہے کہ خدا را ہمارے ساتھ اس طرح کی ناانصافی نہ کی جائے، کیونکہ ہم حق کی خاطر آواز اگر بلند کرتے ہیں تو ہم غدار کہلاتے ہیں، لیکن اگر ایک غداری کے زمرے میں آتا ہے تو ہم انشاءاللہ یہ کہتے رہیں گے کہ ہمارے ساتھ ظلم اور زیادتی ہے، جو اس دفعہ بھی ہوئی ہے۔ جی ذکاء اللہ صاحب، اگر آزادی مانگنا غداری ہے تو پھر سارے کشمیری غدار ہیں۔ حبیب صاحب مجھے یہ بتائیں کہ اس سارے معاملے میں کشمیری کہاں پہ کھڑے ہیں؟ کشمیر ریاست کے جو لوگ ہیں، دونوں طرف کے لوگ، وہ کہاں پہ کھڑے ہیں؟ ان کے لیے کیا میسیج دیں گے اور انٹرنیشنل کمیونٹی کو کیا میسیج دیں گے؟ اور یہ جو کشمیری جو آج پاک فوج کے وہاں پہ نعرے لگا رہے ہیں، وہ کس چیز کے نعرے لگا رہے ہیں؟ وہ کیوں جشن منا رہے ہیں؟ انہوں نے کیا حاصل کیا ہے؟ ریاست جموں کشمیر کے دونوں طرف میں رہنے والے کشمیریوں کو پیغام دیں۔ دیکھیے جی، ریاست جموں کشمیر کی جو اس وقت جو مجموعی طور پر جو پوزیشن ہے بتایا، میں جو بات کر رہے ہیں کہ وہ تین ملکوں کا قبضہ ہے، تین ایٹمی ملک ہیں جن نے پاک کشمیر کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے۔ ہماری اپنی کوئی رائے ہی نہیں ہے، ہم جو ہمارا جو بیانیہ ہے اس کو تو کنڈم کرتے ہیں، کوئی سننے کے لیے تیار نہیں ہے، اور جو لوگ کھل کے سامنے آتے ہیں تو ان کو غدار کہلاتے ہیں۔ ہمارا یہ ہے کہ کشمیری جو ہے نا وہ ہماری ایک جو اس وقت جو ہماری ضرورت ہے کہ وہ انڈین آکوپائڈ کشمیر ہو یا پاکستان کے آکوپائڈ کشمیر ہے، وہاں کی جو لیڈرشپ ابھی ہے، ہمیں کہتے ہیں کہ اس کو بااختیار بنایا جائے، ان کو اختیارات دیے جائیں، یہ ہماری جا کے بات کریں۔ اگر ان کے پاس اختیارات نہیں تو پھر ان کو وڈرا کر دینا چاہیے، اور ہمیں جو ہے نا میرا خیال ہے کہ جوائنٹلی کوئی موو کرنا پڑے گا، اور اس کے وہ موو ہوگا وہ پھر ڈو اور ڈائی پہ ہی ہوگا۔ حبیب صاحب، کل ایک ہمارے یہاں پہ تجزیہ کار ہیں جاوید راٹھور صاحب، انہوں نے ایک بڑی زبردست بات کی۔ انہوں نے کہا جی کہ کشمیر دونوں طرف کے کشمیریوں کو وائٹ فلیگ لے کے اس خونی لکیر کو عبور کر دینا چاہیے۔ یہ ثابت ہو گیا کہ یہ دونوں ملک ریاست کی آزادی کے بارے میں مخلص نہیں ہے، تو انہوں نے یہ کہا کہ اس وائٹ فلیگ لے کے اس جو خونی لکیر ہے اس کو رونق دینا چاہیے۔ اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں اور صاحب، ابھی جو پچھلے عرصے میں ہمارے کشمیر آزاد کشمیر پاکستان کے زیر انتظام کشمیر جو ہوتا ہے، ایک تحریک چلی تھی۔ اس تحریک کے اندر جو ہے نا لوگوں نے کچھ اپنے رائٹس کے لیے باہر نکلے، جس میں آٹے کی سبسڈی کا ایشو تھا، بجلی کے جو ہے نا وہ بلات پہ جو ہے نا بڑا وہ ہوا، رائلٹی پہ بات ہوئی، تو اس میں بھی جو ہمارے اسپیشلی جو زیادہ کمپرس لوگ تھے یہ بھی اس میں بڑے ایکٹیو تھے، اور ایکشن کمیٹی کے بعد تاجر برادری تھی ہماری، وہ ایکٹیو ہوئی، اور وہ لوگ جو پاکستان کے وہاں پالتو تھے انہوں نے اس پہ بڑے روڑے اٹکائے، اور بلکہ جب اب یہ لوگ انہوں نے موو کیا ایکشن کمیٹی، تو لوگوں نے جو اس پہ بے شمار ہمارے پچھلے 60-70 سال سے لوگ ایک سوچ لے کے آگے بڑھ رہے تھے، ہمارے اسپیشلی جو نیشنلسٹ لوگ تھے وہ بھی اس تحریک کے ساتھ وابستہ تھے، تو لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ یار ایسا جو کچھ اس سے پہلے مل رہا اسے بھی جائے، ایسے ہمیں وہ تو نہیں کر رہے کہ دھوکہ نہ ہو جائے ہمارے ساتھ۔ لیکن لوگوں نے تھوڑی ایفرٹس کی، یونائٹ ہوئے، قوم بنے، تو رائٹس ہم نے لیے۔ تو اب بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم اسی طرح متحد رہے تو انشاءاللہ تعالیٰ جو ہماری منزل ہے وہ ہمیں ملے گی۔ اس کے لیے جو ہے نا آج جو ہے نا ایک اویئرنیس بڑی پیدا ہو رہی ہے، وہ ہندوستان کے اندر جو کشمیر ہے اس کے اندر بھی ایک سوچ پہ قریب آ رہے ہیں لوگ، یہاں جو چیز پیدا ہو رہی ہے جو نوجوانوں کے اندر سوچ ہے کہ بڑی بڑی قریب آ رہی ہے۔ گلگت کے اندر کام کرنا مشکل ہوتا ہے، گلگت کے اندر سے بھی ایک آواز اٹھ رہی ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ سارا بکھرا ہوا کشمیر اکٹھا کر کے اس کو ایک اسٹیٹ بنایا جائے، اور یہ ایٹمی طاقتیں ہم لڑنے والے لوگ نہیں ہیں، کہ ہماری سیکیورٹی کی ذمہ داری لے لیں اور ہمیں آپس سے مل جل کے رہنے دیں، اور ہم جو ہے ان کے لیے بھی فائدہ مند ہوں گے۔ یہ کشمیر پاکستان کے لیے بھی ایک اچھا خطہ بنے گا، ہندوستان کو بھی اس سے فائدہ ہوگا، اور جو دیگر کنٹریز کے ساتھ لگتے سب کو فائدہ ہوگا۔ اس کو ایک آزاد اسٹیٹ ڈکلیئر کر دیں، یہی اس کا آپشن ہے۔ اور جب تک یہ ایسے بندربانٹ رہے گی ان کی، یہ لڑائی ایسی ہوتی رہے گی اور کشمیری مرتے رہیں گے، اور پچھلے 70 سال سے میرا خیال ہے لاکھوں لوگ اپنی جانوں کا قربانی دے چکے ہیں۔ تو اگر ایسا سلسلہ رہا تو آگے بھی یہ مرتے رہیں گے، کیونکہ اسلحے کی دوڑ بھی انہوں نے تو بیچنا ہے انہوں نے۔ ایک ہوتا ہے وار ٹیسٹنگ آرمز، وہ یا تو غزہ کی پٹی میں ٹیسٹ ہو رہے ہیں یا کشمیر کے بارڈرز پہ ہو رہے ہیں۔
تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جس جنگ کو ختم کرو. آج پاکستان کے 30 کروڑ عوام جس حالت میں اپنا وقت گزار رہے ہیں اس کا ہمیں پتہ ہے. ہندوستان کے اندر جو پادالی کے شکار لوگ ہیں یہ کیوں اتنی بڑی فوج کی ضرورت کیا ہے؟ ختم کرو اس کو. ہم یہ کہتے ہیں ہمیں فوج کی ضرورت نہیں. یہ تینوں ملک گارنٹی دے دیں ہمیں یونائٹ کرتے ہیں, ہم آپس میں ٹریڈ کریں اور اس خوشحال کشمیر جو ہے وہ پاکستان اور ہندوستان اور چائنا کے لیے اچھا ملک ثابت ہوگا. ہم دوستی چاہتے ہیں, ہم ٹورزم کو فروغ دینا چاہتے ہیں. یہ جو کچھ بھی ابھی بھی جو کچھ ریاست کے اندر وہاں ٹورسٹ پہلگام میں مارے یہ کشمیر نے نہیں مارے, یہ خود پلان تھا انڈیا کا. انہوں نے جو کچھ کیا کر کے آج جو جواز بنا کے یہاں گھسے ہیں اور جو پھر اس کے بعد پھر ہمارے بارڈرز پر جا کے مزید وہاں 30 اگر مرے تھے تو یہاں 100 اور مار دیا انہوں نے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ریاست کو یکجا کیا جائے اور جو قابض فورسز ہیں اکارڈنگ ٹو یونائٹڈ نیشنز کے جو معاہدے کے تحت ان کا وہاں سے انخلا کیا جائے اور یہاں جو ہے نا وہ راشماری کروائیں. یہ لوگوں سے پوچھ لیں, لوگ اگر آزاد رہنا چاہتے ہیں آزاد رہیں, اگر کنٹری سے کسی کا فیصلہ اس کے ساتھ چلے جائیں, ہندوستان کے ساتھ جائیں یا پاکستان کے ساتھ, لیکن اگر آزاد رہنے کا ان کو حق کا آپشن دیا ہوا ہے تو وہ یونیوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ وہاں اس طور پہ رائے کروائے اور لوگوں کو ان کی مرضی کے مطابق فیصلہ کرنے کے وہ دیں اجازت, جس سے جو ہے نا وہ ریاست ایک جو ہے نا ایک پیس پرماننٹ اس کا سولوشن بھی ہے اور مستقل پہ امن بھی ہو سکتا ہے. ابیب صاحب بالکل میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج جو پہلے والے حالات ہیں وہ نہیں ہے, کیونکہ آج سوشل میڈیا ہے. آج گلگت کے لوگ ہمیں سن رہے ہیں, ہم گلگت کے لوگوں کو سن رہے ہیں, مقبوضہ کشمیر کے جو لوگ ہیں جو ہندوستان کے زیر انتظام ہے وہاں پہ جو معاملات ہیں وہ لوگ ہمیں سن رہے ہیں, ہم ان کو سن رہے ہیں. یہ جو کٹ آف تھا پہلے والا یہ اب نہیں رہا, یہ دوریاں ختم ہونے والی ہیں اور کشمیری اس سوچنے پہ مجبور ہو گئے ہیں کہ ہمیں اس میں گٹھے بیٹھ کے کوئی لائے عمل اختیار کرنا چاہیے. ذکاء اللہ صاحب میرا آپ سے آخری یہ سوال ہے, کچھ کشمیریوں کا یہ خیال ہے کہ یہ دونوں ملک مل کے جو عوامی حقوق کی تحریک ہے ریاست جموں و کشمیر کے پاکستان کے زیر انتظام علاقے میں اور ہندوستان کے زیر انتظام علاقے میں, اس تحریک کو دبانے کے لیے یہ سارا ڈرامہ کیا گیا ہے اور یہ پری پلان تھا, اس پہ کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ صاحب یہ بالکل ہمارے جو کشمیری لوگ ہیں ان میں ایک تشویش کی لہر دوڑ رہی ہے جو یہ حالیہ معاملات ہوئے ہیں کہ جو ہے نا یہ پری پلان کے تحت ہوا ہے. چونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگوں میں اس لیے تشویش کی لہر دوڑ رہی ہے کہ 4-5 دن سے کشمیریوں کی لاشیں اٹھ رہی ہیں اور آپ نے دیکھا بھی ہوگا اور سب کو پتا ہے اور پوری ورلڈ کو پتا ہے کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے آج کل, کوئی چیز چھپی نہیں ہے. جو ہمارے نقصان ہوئے ہیں وہ ہمیں بھی پتا ہے اور دنیا کو بھی پتا ہے. تو اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے اور پھر اوپر سے جا کے جو ہے نا وہ آپ سیز فائر کروا رہے ہو اور سیز فائر ہو گیا ہے, امن ہو گیا, جشن بن رہے ہیں. تو ہم تو وہاں کے وہاں ہی کھڑے ہیں. ہماری لاشوں اور ہمارے زخمیوں اور ہماری جو نقصانات ہوئے ان کا ذمہ دار کون ہے, یہ کشمیری سوال پوچھ رہے ہیں سب سے پوری دنیا سے. تھینک یو سو مچ آپ دونوں مہمانوں کا کہ آپ نے اس پروگرام میں ٹائم دیا, اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کشمیریوں کو اس پہ آواز اٹھانی چاہیے. پاکستان کے میڈیا کا کردار قابل مذمت ہے اور ہندوستان کے میڈیا کا جو کردار ہے وہ قابل مذمت ہے. وہ لوگوں اور انسانوں کی بہتری کے لیے نہیں بلکہ انسانوں کو ستم میں دھکیلنے میں ایک اہم کردار ادا کر رہے ہیں. اور آج ہر کشمیری کا دل جو ہے نا وہ اس لیے رو رہا ہے کہ ہم کشمیریوں کا اس دنیا میں کوئی بھی ایسا ملک نہیں ہے کہ جو کشمیریوں کے لیے حقیقی آواز اٹھا سکے. نہ کوئی مسلمان ملک ہے اور نہ کوئی غیر مسلم ملک ہے جو ریاست جموں کشمیر کے لوگوں کے دکھوں کا مداوع کر سکے. آپ لوگوں کا بہت شکریہ. انشاءاللہ پھر کسی پروگرام میں حاضر ہوں گے. اللہ حافظ. تھینک یو.